تو ان سے اب کوئی خرچانہ بھی عمران خان سے وصول کیا جائے گا، کیونکہ وہ تو 6 دن کا پھر کہہ رہے کہ میں دوبارہ ہوں. اور اسی میں ایڈ کر لیں کہ جس طرح شیخ رشید نے پہلے کہا یہ خونی انقلاب ہے، اور سپلیمنٹ اسٹیٹمنٹ میں تو ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت ہو گئی تھی، تو کیا ان کے ساتھ تو اگر آپ نہ چلیں تو ان کو تو تھانے میں نہیں کسی نے جانے دینا، کیا ان کو نامزد کیا جائے گا سپلیمنٹ اسٹیٹمنٹ میں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کل رات تک ہر چیز کنٹرول میں تھی. سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد ان کو کھلی آزادی ملی، اور ان کا میں ویسے خوش ہوں ایک طرح سے کہ ان کا اصل ایجنڈا جو انتشار ہے، فتنہ ہے، فساد ہے، وہ ایکسپوز ہوا. لیکن کسی بھول میں نہیں رہنا چاہیے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے جو ان کو شے ملی، انہوں نے اس کو پھر استعمال کیا. انہوں نے دارالخلافے کو نظر آتش کیا. کئی گھنٹے دارالخلافہ اسلام آباد پاکستان کا جلتا رہا، اور آج مجھے افسوس ہوا جب یہ ریمارک سننے کو ملے کہ شاید عمران خان تک صحیح میسج نہیں پہنچا. جو بندہ سارا دن ٹویٹر پہ ٹویٹس کرتا رہا، جس عمران خان کا وکیل سپریم کورٹ میں کھڑا تھا، کیا اس نے میسج نہیں دیا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا آیا؟ ان کو سب فیصلے پتہ تھے. ان کو پتا تھا کہ سپریم کورٹ نے ان کو ایک F9 پاک تک مختص کر دیا. ان کو پتا تھا کہ یہ ڈی چوک میں نہیں آ سکتے، لیکن کیونکہ ان کا ایجنڈا جو تھا وہ انتشار تھا، اور وہ انتشار کا ایجنڈا مجھے یہ بھی سننے کو ریمارک ملا کہ وہ جو کراؤڈ تھا جس نے اسلام آباد کو نظر آتش کیا، اسلام آباد کو دارالخلافے کو جلا دیا، وہ لیڈر ریس تھا، وہ کسی کے کہنے پہ نہیں ہوا. کراؤڈ بڑا چارج تھا. تو میں بڑے ادب سے سپریم کورٹ کو یہ یاد دہانی کرانا چاہتی ہوں کہ پاکستان میں کل جو ہوا اور جو پچھلے کئی ہفتے سے ہو رہا ہے، کہ اس میں شیخ رشید صاحب سے لے کر ان کے تمام منسٹرز کے بیانات موجود ہیں، جس میں انہوں نے کہا تھا یہ خونی انقلاب ہوگا، لوگ اپنے آپ کو آگ لگا لیں گے، لوگ اپنے آپ کو جلا لیں گے. تو یہ تو تب سے شروع ہوا ہے، اور کل بھی کوئی لیڈر لیس احتجاج نہیں تھا. ان کے لیڈرز وہاں پر موجود تھے. ڈی چوک میں جو بھی ہوا، آپ سب کے کیمروں نے یہ وہ محفوظ کیا کہ ان کا ایک MNA ایک گاڑی پر چڑھا ہوا تھا، اور گاڑی پر چڑھ کر وہ اپنے سامنے جو آگ لگوا رہا تھا، اپنے سامنے گھیراؤ جلاؤ کی ترغیب دے رہا تھا. تو وہ گاڑی اچانک چل پڑی اور وہ گاڑی کی چھت سے نیچے جا گرا. تو میں سپریم کورٹ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کائنڈلی اپنے ڈیسیجن کو ریویو کریں، ان چیزوں کو دیکھیں. وہ لیڈر لیس انقلاب نہیں تھا، وہ لیڈر لیس گھیراؤ جلاؤ نہیں تھا، وہ عین عمران خان کی تعلیمات کے مطابق، عین شیخ رشید صاحب کی تعلیمات کے مطابق اور ان کے لیڈرز کی سربراہی میں ہوا ہے. اس بھول میں نہ رہیں. شہید کے گھر آئی ہیں، شہید کے بچوں سے آپ ملی ہیں، ان کی بیوہ سے ملی ہیں. محکمہ تو جو ان کے لیے کرے گا وہ تو ایک محکمہ کرے گا، لیکن آپ حکومت کے لیول پہ ان کی بیوہ کے جو بچے ہیں، مہربانی. میں نے ابھی انہوں نے مجھ سے کہا کہ پہلے میں سن رہی تھی آج پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے جو قومی اسمبلی میں آج تقریر کی ہے، اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جتنے لوگ بھی لائن آف ڈیوٹی میں شہید ہوئے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی کے ساتھ ہے، ان سب کو کمپنسیشن ملے گی. حکومت پاکستان ان کا خیال رکھے گی. لیکن یہ جو بیوہ ہیں، انہوں نے مجھے خود یہ کہا کہ ان کے پاس گھر نہیں ہے. تو میں نے اسی وقت شہباز شریف صاحب کو فون کیا. انہوں نے خود اس کی بیوہ سے بات کی اور اس کو کہا کہ انشاءاللہ حکومت پاکستان نہ صرف آپ کو گھر لے کے دے گی، بلکہ آپ کے تمام بچوں کو اسکول میں بھی داخل کرائے گی، اور آپ کے بچوں کی ایجوکیشن اور ہیلتھ کا پورا خرچہ جو ہے وہ حکومت پاکستان اٹھائے گی. میں یہ بتائیے کہ کل بھی جب عمران خان کی تقریر کے دوران قاسم علی صدیقی انہوں نے کان میں مذہبی رنگ دینے کی بات کی، تو کیا کہیں گی جب اپنی تقریروں میں نے سنا اور اس سے زیادہ بڑی منافقت کچھ نہیں ہو سکتی. مذہب کو اتنا دہشت گرد نقصان نہیں پہنچاتے جتنا مذہب کو کا لبادہ اوڑھ کر سیاست کرنے والے اور لوگوں کو ورگلانے والے جو ہیں وہ مذہب کا نام بدنام کرتے ہیں. تو یہ کبیرہ گناہ ہے کہ اپنے اندر سے آپ کا اندر کچھ اور ہو اور آپ کی زبان پہ اس لیے کچھ اور ہو کہ آپ نے لوگوں سے ووٹ لینا ہے، آپ نے ان کو بے وقوف بنانا ہے، آپ نے ان کو ایک نیریٹو ان کو دینا ہے جس میں آپ نے ایک ڈرامہ کرنا ہے. تو مذہب کا اس طرح سے استعمال بہت بڑا گناہ ہے. اس پہ عمران خان کو شرم آنی چاہیے. نام وہ ریاست مدینہ کا لیتے ہیں، لیکن کبھی کسی عورت کو بہن کو، بیٹی کو
اس نظر سے نہیں دیکھا. ہمیشہ آپ یہ دیکھیں کہ ریاست مدینہ کا دعوے دار جلسوں میں کھڑا ہو کر خواتین پر جملے کستا ہے. یہ ہے اس کی اصل حقیقت. اور نام آپ لیتے ہیں کیونکہ آپ کو اپنی سیاست چمکانی ہے, کیونکہ آپ نے مذہبی پاکستان میں لوگ مذہبی ٹرینڈ رکھتے ہیں, مذہب سے محبت کرتے ہیں, تو آپ نے ان کو ورغلانا ہے, تو آپ نے اس قسم کے کنڈے استعمال کرنے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ حقیقت سامنے نہیں آئی؟ کل انہوں نے جو بات کی کہ خان صاحب پلیز ذرا مذہب کا ٹچ بھی دے دیں, مذہب کا ٹچ نہیں آ رہا, وہ دے دیں, ایک اور ڈرامہ کر دیں. تو وہ ساری قوم نے وہ ڈرامہ دیکھا. میڈم بتا دیں کہ کیا نون لیگ عمران خان کے خلاف مقدمہ درج کروائے گی؟ نون لیگ کو نہیں, حکومت کو عمران خان کے خلاف مقدمہ درج کرانا چاہیے. جن کے گھروں سے کل بھاری مقدار میں اسلحہ برآمد ہوا ہے ان کے خلاف, وہ جو لاہور کے پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے. اور جس نے اس کانسٹیبل کو شہید کیا ہے اس پر مقدمہ درج ہونا چاہیے. کل 2 کنٹینرز اٹھاتے ہوئے جو 2 بچے شہید ہو گئے ہیں, چاہے وہ پی ٹی آئی کے ورکرز تھے, ان کے شہادت کا مقدمہ بھی عمران خان کے خلاف ہونا چاہیے. کل اور پولیس والے جو بھی زخمی ہوئے ہیں, جو بھی املاک کو نقصان پہنچا ہے, جو انہوں نے اپنی بدتمیزی اور ہلڑ بازی سے مچایا ہے, وہ سب کا ازالہ بھی ہونا چاہیے اور اس سب کے ذمہ دار کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. بالکل قوم نے ان کو ایبسلوٹلی ناٹ کہہ دیا ہے, بلکہ قوم نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے. پنجاب سے تو ایبسلوٹ ریجیکشن ہے. پنجاب کے کسی بیٹے نے, کسی بیٹی نے, کسی ماں نے, کسی باپ نے, کسی بزرگ نے ان کی کال پر کان نہیں دھرے. اور پھر اگر یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ پولیس تھی راستے بند تھے, تو انقلاب پولیس سے پوچھ کر نہیں آتا, انقلاب اپنا راستہ خود بناتا ہے. اگر عمران خان صاحب کو پتہ نہیں ہے کہ انقلاب کیسے آتا ہے, تو وہ چائنا کے انقلاب سے لے کر نواز شریف صاحب نے جو ججوں کی آزادی کا ایک لانگ مارچ کیا تھا اس کو دیکھ لیں کہ جب عوام نکلتی ہے تو نہ کوئی پولیس, نہ کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسی, نہ کوئی رکاوٹ انقلاب کے سامنے آ سکتی ہے. تو جو انقلاب اٹھتے ہیں نا, جو جھوم کے اٹھتے ہیں, وہ تنکوں سے نہیں ٹالے جاتے. 2000 پولیس والے 50,000 لوگوں کو نہیں روک سکتے, لیکن 200 بندہ اگر آپ نہیں نکال سکے, اور صرف یہ نہیں کہ آپ پنجاب سے نہیں نکال سکے, آپ کوئی بندہ کے پی سے بھی نہیں نکال سکے. جس طرح آپ نے بے شرمی سے کے پی کے حکومت کا استعمال کیا, اس کے ریسورسز کا استعمال کیا, تمام آپ کے لوگ, وہ جو ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, آفس ہولڈرز ہیں, انہوں نے کے پی کے کی جو نمبر پلیٹس والی حکومتی گاڑیاں تھی وہ استعمال کی. آپ آنسو گیس کے شیل جو ہے وہ کے پی کے گورنمنٹ سے لے کر آئے, آپ نے اسلحہ کے پی کے گورنمنٹ سے لیا, آپ نے کے پی کے گورنمنٹ کی ہر چیز استعمال کی. اس کے باوجود کے پی کے نے بھی آپ کی آواز پہ بیک نہیں کہا, تو آپ کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. جی